بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہماری سیریز بنی اسرائیل کے بارے میں چل رہی ہے۔ ایک پہلے ویڈیو ہم نے بنائی کہ بنی اسرائیل کون لوگ تھے اور ان پر کیا کیا ظلم و ستم ہوئے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے ان کا قصہ جو بیان کیا تھا وہ فرعون غرق ہو گیا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دے دی تھی، اور آج یہاں سے آگے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی اور قوم فرعون تباہ ہو چکی تھی، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو فتح و کامرانی نصیب فرمائی، لیکن اب ان کی سرکشی، جہالت، کجروی اور منافقت کے واقعات کا سلسلہ شروع ہوا، جو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں کے باوجود ان لوگوں سے سرسرد ہوئے۔ بنی اسرائیل کو قوم فرعون کے مقابلے میں جو معجزانہ کامیابی حاصل ہوئی اور اطمینان ملا، تو اس کا وہی اثر ہوا جو عام طور پر قوموں کو عیش و عشرت اور عزت و دولت ملنے کے بعد ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل نے دریا پار کیا، فرعون اور اس کی پوری قوم کے دریا میں غرق ہونے کا عبرت ناک واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آگے بڑھے تو ایک قبیلے سے گزر ہوا جو مختلف بتوں کی پرستش میں مبتلا تھا۔ بنی اسرائیل کو ان کا طریقہ ایسا پسند آیا کہ جٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کر دی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دو جسے سامنے رکھ کر ہم اس کی عبادت کیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بات سن کر حیرت بھی ہوئی، غصہ بھی آیا اور دکھ بھی ہوا۔ فرمایا کہ تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جن کے طریقے تم پسند کر رہے ہو یہ سب باطل کے پیروکار ہیں، تمہیں ان کی حرص نہیں کرنی چاہیے۔ کیا تم مجھ سے یہ توقع کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا دوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے، اس لیے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہی دوسرے سب لوگوں سے افضل و اعلیٰ تھے۔ اور فرمایا اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ ترجمہ، اس سے رب العالمین نے تمہیں فرعونی عذاب سے نجات دی، آج تم اس کے ساتھ دنیا کے ذلیل ترین پتھروں کو شریک ٹھہراتے ہو، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس سے توبہ کرو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 139 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جھڑک دیا، ان کو اپنا احسان جتایا کہ میں نے تم کو فرعون سے نجات دی اور تم آج پتھروں کو، ذلیل پتھروں کو میرا شریک ٹھہراتے ہو، تم کتنے بڑے ظالم ہو۔ اچھا، اس کے بعد فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد ضرورت لاحق ہوئی کہ بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کوئی کتاب انہیں دی جائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، جس میں 10 راتوں کا اضافہ کر کے اسے بعد میں 40 کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، وہ کہ پہلے وہ نبی بھی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام نبی بھی تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 30 دن کا کہہ کر گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 10 روز کی میعاد اور بڑھا دی۔ اسرائیلی قوم کی جلد بازی کا جروی پہلے سے ہی معروف تھی، چنانچہ ان میں بے چینی بڑھنے لگی، جس سے فائدہ اٹھا کر لشکر میں موجود ایک شخص سامری نے گائے کے بچڑے کا ایک مجسمہ بنا ڈالا۔ یہ شخص بڑا زبردست شعبدے باز تھا اور سامری جادوگر کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ یہی تمہارا خدا ہے۔ قوم نے خدا سمجھ کر اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو غصے اور رنج سے بھرے ہوئے تھے، کیونکہ انہیں وحی کے ذریعے اس واقعے کی اطلاع ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے بارے میں بتا چکا تھا، جیسے قرآن مجید میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وعد اللهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ترجمہ: اے موسیٰ، ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ پس موسیٰ سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے اے میری قوم، تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا۔ سورۃ طٰہٰ آیات نمبر 85 اور 86۔ اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور خود کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 میں۔ ان میں سے بعض لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی اور بعض نے نہیں کی، چنانچہ جو شرک کے مرتکب ہوئے انہیں قتل کر دیا گیا اور بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ بچڑے کا قصہ ختم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ کوہ طور سے لائی ہوئی توریت کی تختیاں پڑھ کر سنائیں تو قوم نے ایک نیا سوال اٹھا دیا۔ بولے اے موسیٰ، ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہہ دے تو ہم یقین کر لیں گے۔ چنانچہ رب ذوالجلال کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم میں سے 70 افراد چنے اور وقت مقررہ پر انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تو کہنے لگے خدا جانے کون بول رہا ہے، ہم تو اس وقت یقین کریں گے جب اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کی سزا اس طرح دی کہ زمین میں شدید زلزلے کے ساتھ آسمان سے ایسی بجلی کڑکی کہ سب ہلاک ہو گئے، اور یہ صورتحال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت گڑ گڑا کر اپنے رب سے ان کی خطاؤں کو معاف کر دینے کی التجا کی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی بدولت وہ لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تفسیر سورۃ الاعراف آیت نمبر 155 میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد یہ 70 افراد اپنی قوم میں واپس آ گئے اور انہوں نے گواہی دی، لیکن اتنی آمیزش کر دی، یعنی کہ بات کو اور زیادہ ایڈ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا کہ تم سے جس قدر ہو سکے کرنا، جو نہ ہو سکے معاف ہے۔ تو کچھ تو جبلی شرارت تھی اور کچھ احکام کی مشقت۔ دراصل 400 سال تک قوم فرعون کے ساتھ رہنے سے ان کی بہت سی برائیاں ان کے مزاجوں کا حصہ بن کر ان کی جبلت میں شامل ہو چکی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم اس کتاب پر عمل نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کے انکار پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم یا تو عہد قبول کر لو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے، لہذا چاروں ناچار انہیں ماننا پڑا۔ تفسیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ معزز سامعین کرام، یہاں تک آج کی ہماری ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ ویڈیو بڑی ہو رہی ہے، انشاءاللہ العزیز باقی واقعہ کا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو پسند ہیں، اسلامی ویڈیوز پسند ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کیجیے تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔